اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن ایک عام سا بچہ تھا جو ایک گھر والے کے پیچھے پیچھے کام کرتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کا کھانا پینا کر سکے۔ ایک دن رمضان کا چاند نظر آیا اور گھر والوں نے خوشی سے رمضان کی آمد کو منایا، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ عبد الرحمن کو پچھلے کئی مہینوں سے دور کی مختلف مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ انہیں کام نہیں مل رہا تھا اور ان کی ماں بیمار تھی۔ رمضان کی آمد نے ان کے دل میں نیا امیدوں کا دورہ کیا، لیکن مشکلات اب بھی برقرار رہتی تھی۔ رمضان کے پہلے روزے عبد الرحمن نے سوچا کہ وہ مسجد جا کر روزہ رکھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ ان کی مشکلات دور ہو جائیں۔ مسجد پہنچ کر وہ روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اور ان کے گھر والوں کی مشکلات دور ہو جائیں۔ رمضان کے دوسرے روز ایک نادرہ کی اکلوتا بیٹا مر گیا اور اس نے عبد الرحمن کو اپنے بچے کے دفن کے لیے مدد کے لیے درخواست کی۔ عبد الرحمن نے فوراً اس کی مدد کی اور اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ایسی تھی عبد الرحمن کی رمضان کی کہانی، جو ایک سادہ بچے کی محنت، صبر اور دعاؤں کی قوت کا ظاہرہ تھی۔ رمضان کے اس مبارک مہینے نے ان کو نئی زندگی کے راستے پر لے جایا اور ان کی مشکلات کو حل کیا۔ رمضان کے دوران عبد الرحمن نے محنت اور امیدوں کی روشنی میں اپنی ماں کے علاج کے لیے بھی کوششیں کی۔ وہ روزانہ نمازوں کی پابندی سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور خیرات دینے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ رمضان کے آخری دنوں میں ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا کو الوداع کر گئی۔ عبد الرحمن کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ اب بھی امیدوں کے ساتھ تھا۔ رمضان کے بعد عبد الرحمن نے محنت کرتے ہوئے ایک نوکری حاصل کی اور اپنی زندگی کو دوبارہ قائم کیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ بھال کرتا اور دیگر لوگوں کی مدد کرنے کا کام بھی کرتا۔ رمضان کی برکتیں عبد الرحمن کو نئی زندگی کے راستے پر لے گئیں اور اس نے اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک مثبت روشنی کی راہ پر چلنا سیکھا۔ اس کہانی میں عبد الرحمن کی جذباتی رویہ، امیدوں کی پرواز اور رمضان کی برکتوں کا کرشمہ شامل تھا۔ رمضان کے بعد عبد الرحمن کی زندگی میں نیا رنگ بھر گیا۔ وہ اپنے ماں کی یادوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی محنت اور عزم سے زندگی کو مختلف انداز میں گزارنے لگے۔ اپنی نوکری کے ساتھ عبد الرحمن نے نئے مقامات پر پہنچنے کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے کبھی نا امیدی نہیں کی اور ہمیشہ امید کی شعلہ سلامت رکھی۔ رمضان کے بعد بھی عبد الرحمن نے نیکیوں کا کام جاری رکھا اور محتاج لوگوں کی مدد کی۔ وہ غریبوں کے لیے افطار کی دعوتیں دیتے، روزہ داروں کی مدد کرتے اور خیرات دینے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ اس کہانی میں عبد الرحمن کا عہد، ثابت قدمی اور امیدوں کی محافظت کی قوت نمایاں ہے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے نے انہیں نیک راہ پر چلنے اور دیگر لوگوں کی مدد کرنے کی سرگرمی میں مزید ہمت دینے والا تجربہ فراہم کیا۔ رمضان کے بعد بھی عبد الرحمن کی زندگی میں نیا رنگ بھر گیا۔ وہ اپنی نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے محتاج لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ ان کی زندگی میں روشنی، امید اور محبت کی کرن بھرتے رہے۔ عبد الرحمن نے ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جہاں وہ محتاج لوگوں کی مدد کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ وہ عوام کی مشکلات کو سمجھتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن نے اپنے شہر میں تعلیمی پروگرامات شروع کیے تاکہ غریب اور بے سرپرست بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت ملے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے مددگاروں کی مدد سے مکمل تعلیمی سہولتیں فراہم کی۔ رمضان کی برکتوں نے عبد الرحمن کو ایک معمولی بچے سے لے کر ایک اہم شخصیت بنا دیا۔ ان کی نیک نیتوں نے ان کو عزت اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔
ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کے ماہ میں صبر، محنت اور نیک نیتیوں کی طاقت سے ہم کون سا بڑا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی عبد الرحمن کی زندگی نیکیوں اور خدمت کے فراز میں بہتر ہوتی گئی۔ وہ اپنے خیراتی ادارے کو مزید بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ محتاج لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی زندگی میں اب ایک نیکی کی روشنی کی چمک بن گئی تھی۔ عبد الرحمن کی محنت اور نیک نیتوں نے ان سے لوگوں کے دلوں میں بہترین جگہ حاصل کرائی۔ وہ شہر کے معتبر شخصیت بن گئے اور لوگ ان کے ساتھ محبت، احترام اور تعاون کرنے لگے۔ رمضان کی برکتوں نے عبد الرحمن کو نئی زندگی کے راستے پر چلنے کی راہ دکھائی۔ انہوں نے کسی بھی مشکل کو ہمیشہ مثبت سوچ اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ آج بھی عبد الرحمن اپنی محنت اور محبت کی راہ میں مستقیم قدم رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے اور ان کی مشکلات کا حل تلاش کرتے رہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کی مبارک مہینے میں نیکی کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا عظیم اہمیت ہے۔ رمضان کے بعد بھی عبد الرحمن کی زندگی کا سفر جاری رہا۔ وہ نیکی اور خیرات کی راہ پر ہمیشہ قدم بڑھاتے رہے اور محتاج لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ ان کی زندگی میں کام کرنے کا ایک نیا موقع ہر روز آتا۔ عبد الرحمن نے اپنے خیراتی ارادے کو مزید بڑھانے کے لیے کوششیں کی۔ وہ ایسے پروگرامات کا آغاز کرتے رہے جو غریب اور محتاج لوگوں کی ترقی اور تعلیمی سہولتوں کو فراہم کرتے۔ عبد الرحمن کی محنت اور نیک نیتیوں نے انہیں شہر کی عزت مند شخصیت بنا دیا۔ لوگ انہیں اپنے روزمرہ کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مشورے دینے لگے۔ رمضان کے ان نورانی مہینوں نے عبد الرحمن کو ایک معمولی بچے سے لے کر ایک معروف شخصیت بنا دیا۔ ان کا عہد ثابت قدمی اور نیک نیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج بھی عبد الرحمن اپنی محنت، نیک نیتیوں اور امیدوں کی راہ پر ہمیشہ قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کے ماہ میں نیکی اور خیرات کی راہ پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔